بت پرستوں سے مناظرہ اور دعوت غور و فکر کے لیے شاندار تدبیر۔ اہل بابل بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی سے بت پرستی کے بارے میں مناظرہ کیا تھا اور مجسموں کو توڑ پھوڑ کر اور ان کی تحقیر و ذلیل کر کے ان کا باطل ہونا واضح فرمایا تھا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 25 میں ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو لے بیٹھے ہو تو دنیا کی زندگی میں باہم دوستی کے لیے، مگر پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کی دوستی سے انکار کر دو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لاجواب دلائل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو ایسے دلائل پیش کیے جن کا جواب ان مشرکوں کے پاس سوائے ندامت اور خاموشی کے کچھ نہ تھا۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 69 سے لے کر 83 تک کا ترجمہ۔ اور اے نبی، ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حال پڑھ کر سنا دو جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کس چیز کو پوجتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور ان کی پوجا پر قائم ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری آواز کو سنتے ہیں یا تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے دیکھا کہ جن کو تم پوجتے رہے ہو تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی، وہ میرے دشمن ہیں، لیکن اللہ رب العالمین میرا دوست ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی میری رہنمائی فرماتا ہے اور وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے اور جو مجھے مارے گا اور پھر زندہ کرے گا اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے گناہ بخشے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے پروردگار مجھے علم و دانش عطا فرما اور نیکوکاروں میں شامل فرما۔ اور سورۃ صفات کی آیت نمبر 83 سے لے کر 98 تک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے اور انہی یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے جب وہ اپنے پروردگار کے پاس عیب سے پاک دل لے کر آئے، جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کو پوجتے ہو؟ کیا تم اللہ کے سوا گھڑے ہوئے معبودوں کے طالب ہو؟ بھلا پروردگار عالم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تب انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر کی اور کہا میں تو بیمار ہوں۔ تب وہ ان سے پیٹھ پھیر کر لوٹ گئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم بولتے نہیں؟ پھر ان کو داہنے ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کیا۔ واپسی پر وہ لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ تم ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہو جن کو خود تراشتے ہو، حالانکہ تم کو اور جو تم بناتے ہو اس کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ وہ کہنے لگے اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو۔ غرض انہوں نے ان کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی اور ہم نے انہی کو زیر کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستوں کو دعوت غور و فکر دینے کے لیے ایک زبردست تدبیر کی جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 51 سے لے کر 70 تک میں فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے ہی ہدایت عطا فرمائی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے قوم کی بت پرستی کی تردید کی اور بتوں کی تحقیر و تنقیص کی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا مورتیاں ہیں جن کی پرستش پر تم متقف یعنی قائم ہو،
انہوں نے کہا وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے، یعنی ان کے پاس صرف یہی دلیل تھی کہ باپ دادا کا طریقہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسرے شریکوں کی عبادت کرتے رہے ہیں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی صریح گمراہی میں پڑے رہے۔ سورۃ الصفات کی آیت نمبر 85، 86 اور 87 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور قوم سے کہا ماذا تعبدون، تم کن چیزوں کو پوجتے ہو؟ ائفکا آلہۃ دون اللہ تریدون، کیا اللہ کے سوا گھڑے ہوئے معبودوں کے طالب ہو؟ فما ظنکم برب العالمین، بھلا پروردگار عالم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت قتادہ رحمہ اللہ نے فرمایا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا جب تم اس کے پاس جاؤ گے جب کہ دنیا میں تم دوسروں کی عبادت کرتے رہے۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 72، 73 اور 74 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے یہ بھی فرمایا هل يسمعونكم إذ تدعون، جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری آواز سنتے ہیں؟ او ينفعونكم او يضرون، یا تمہیں کچھ فائدے دے سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، انہوں نے کہا نہیں بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ یعنی مخالفین نے تسلیم کیا کہ یہ نام نہاد معبود کسی کی پکار نہیں سنتے اور کسی کو نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے، ان کی پوجا کا سبب اپنے جیسے جاہل بزرگوں کی پیروی اور تقلید ہے۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 75، 76 اور 77 میں اسی لیے آپ نے ان سے فرمایا افرأیتم ما کنتم تعبدون، تم نے دیکھا کہ جن کو تم پوجتے رہے انتم وآباؤکم الاقدمون، تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی فإنہم عدو لی الا رب العالمین، وہ میرے دشمن ہے لیکن رب العالمین میرا دوست ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بیزاری کا اظہار فرمایا اور ان کی توہین کی، اگر وہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتے تو ضرور آپ کو تکلیف پہنچاتے، اور اگر کسی پر اثر انداز ہو سکتے تو آپ پر ہوتے۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 55 میں قوم کے بت پرست لوگوں نے جواباً کہا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کیا تم ہمارے پاس واقعی حق لائے ہو یا ہم سے کھیل کی باتیں کرتے ہو؟ یعنی انہوں نے آپ سے کہا آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں، جس طرح آپ ہمارے معبودوں کی توہین کر رہے ہیں اور اس کی بنیاد پر ہمارے آباء و اجداد پر طعن کر رہے ہیں، آپ یہ باتیں سنجیدگی سے کر رہے ہیں یا یہ محض ایک مذاق ہے؟ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 56 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں بلکہ تمہارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور میں اس بات کا گواہ اور اسی کا قائل ہوں۔ یعنی آپ علیہ السلام نے فرمایا میں یہ باتیں انتہائی سنجیدگی سے حقیقت کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ تمہارا اصل معبود وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، وہ تمہارا بلکہ ہر چیز کا رب ہے، اس نے آسمان اور زمین کو بے مثال پیدا کیا ہے، لہٰذا وہی اکیلا عبادت کا مستحق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں اس حقیقت کی گواہی دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 57 میں فرمایا اور اللہ کی قسم جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں سے ایک چال چلوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قسم کھا لی کہ جب وہ لوگ جشن منانے چلے جائیں گے تو آپ ان بتوں کے بارے میں
کوئی تدبیر ضرور کریں گے جنہیں وہ پوچھتے ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات دل میں کہی تھی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے کہ بعض افراد نے آپ کی زبان سے یہ بات سن لی تھی۔